مسلمان ہمیشہ یہ سوچے کہ میرے لیے صرف اللہ ہے، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں درخت کے نیچے لیٹے تھے، گرمی کی وجہ سے کرتا اتار کر میرے عزیزو درخت پر انہیں ٹانکا ہوا تھا، اور ٹانگنے کے بعد خالی لنگی باندھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو اس وقت ملک شام کے سفیر آئے اور مدینہ کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا بادشاہ اور خلیفہ کہاں ہے؟ یعنی یہ بات کس کے متعلق تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ اس کا مکان کہاں ہے؟ اس کا محل کہاں ہے؟ جیسے ہمارے ہاں کوئی بندہ کسی پریزیڈنٹ سے ملتا ہے، وزیر اعظم سے ملتا ہے، یا کوئی بھی بڑا ہو، تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تمہارے پریزیڈنٹ کہاں ہیں، پریزیڈنٹ ہاؤس کہاں ہے؟ تو مدینہ والوں نے جو جواب دیا، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کوئی شاہی محل نہیں ہے، ان کی روح کا محل اللہ کے نور سے روشن ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ وہاں ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، جاؤ ان سے وہی ملاقات ہو جائے گی۔ جب یہ سفیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو اس لنگی والے کو دیکھ کر لرزہ براندام ہو گئے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے اسلام لانے پر آسمان پر خوشیاں منائی گئی، جن کے اسلام لانے پر جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، جن کے اسلام لانے پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ایمان والے جو آپ کے غلام ہیں یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ تو یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طاقت، شوکت، عظمت، جرت پر دلالت کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کسی صحابی کے اسلام لانے پر آیت نازل نہیں ہوئی، مگر ان کے اسلام لانے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ استبشر اہل السماء باسلام عمر، حضرت عمر کے اسلام لانے سے آسمانوں پر یعنی فرشتوں نے خوشیاں منائی۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ نے اپنا ذکر فرمانے کے بعد ایمان والوں کا ذکر کیوں فرمایا؟ فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کے تابعدار مومنین بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کی کافی ہوتے ہوئے مخلوق کا ذکر کرنے کی کیا حقیقت ہے؟ تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ فرمایا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کفایت کی دو قسمیں ہیں، ایک کفایت حقیقیہ ہے اور ایک کفایت ظاہرہ ہے۔ حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں، لیکن ظاہری طور پر اسلام کی شان و شوکت اور دبدبے کا اظہار کے لیے اللہ رب العالمین نے مومنین کی کفایت کا بھی ذکر فرما دیا۔ تو اسباب بھی نعمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر میرا عزیزو ملک شام کے سفیر لرزہ براندام ہو گئے، کانپنے لگے۔ ایک سفیر دوسرے سفیر سے کہنے لگا کہ ہم اتنے بادشاہوں سے ملے ہیں، ہم نے اتنے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن اپنے دل میں کسی بادشاہ کی ایسی ہیبت، ایسا رعب، ایسا دبدبہ کبھی محسوس نہیں کیا۔ مسلمانوں کے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بغیر ہتھیار کے لیٹے ہوئے ہیں، اور میرے عزیزو اس وقت ان کے پاس کوئی تلوار بھی نہیں ہے، لیکن کیا بات ہے، پورے جسم سے یہ کفار کانپ رہے ہیں۔ اور یہی رعب اور دبدبہ کس بات پر ہے؟ جب بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اللہ کا عطا کردہ رعب اور دبدبہ ہے،
یہ ان کی لنگی کی ہیبت نہیں ہے، یہ اس گاز کی ہیبت نہیں ہے جس پر وہ لیٹے ہوئے، ان کے چہرے پر اللہ تعالیٰ کی نسبت مع اللہ کے آفتاب کی ہیبت ہے۔ آفتاب جب طلوع ہوتا ہے 1 گھنٹہ پہلے ہی سارے آسمان کو لال کر دیتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جس کے دل میں اللہ آتا ہے اسے پہلے ہی سے پتہ چل جاتا ہے، اس کے دل کے افق سرخ ہونے لگتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرے۔ پھر دیکھیں، جب آپ اپنے دل دماغ میں اللہ کو بسا لیں گے، ہر وقت توکل علی اللہ ہوگا، تو پھر اللہ آپ کے چہروں پر بھی ایسے رعب اور دبدبا پیدا کر دیں گے کہ کبھی بھی کافر آپ کا سامنا نہیں کر پائے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ قوی ہو، اللہ پر توکل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو۔ تو کیا فرمائے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین،